تیری رحمتوں کا دریا سرے عام چل رہا ہے مجھے بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کے معاملات پہ ہم بات ہر روز کرتے ہیں کہ اس میں ہم کس طریقے سے اپنی اصلاح اور کوئی نیکی کی دعوت ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ رمضان المبارک جب شروع ہوتا ہے نا تو گھر کے ہمارے جو روزمرہ کے معمولات ہیں نا وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ تبدیلی جو آتی ہے وہ ہمارے کچن میں، ہمارے دسترخوان پہ آتی ہے۔ اور رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی جب ہم خریداری کرتے ہیں نا تو اس میں جتنی چیزیں ہم اکٹھی کرتے ہیں وہ یہ سوچ کے یہ لیتے ہیں کہ افطاری کے وقت چکن بھی کھانا ہے، پکوڑے بھی کھانے ہیں، سموسے بھی کھانے ہیں، فروٹ چاٹ بھی کھانا ہے، یہ بھی اسٹیک بھی بننا چاہیے، یہ بھی بننا چاہیے، وہ بھی بننا چاہیے۔ آپ خود سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ہم لوگ روز کرتے ہیں یہ، کیونکہ سارے دن کے ہم بھوکے ہوتے ہیں تو شام کو ہم یہ کھائیں گے، یہ کھائیں گے۔ اب یہ کرنے کے لیے، اتنا کچھ سارا بنانے کے لیے، یہ سارا تیار کرنے کے لیے ہمارے گھر کی جو خواتین ہیں نا، یہ ان کو سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ روزہ رکھ کے چولہے کے آگے کھڑے ہو کے وہ میرے لیے، آپ کے لیے، بچوں کے لیے، دوسروں کے لیے، مہمانوں کے لیے یہ سارا کام کرتی ہیں، جبکہ پیاس سے زبان خشک ہو رہی ہوتی ہے۔ اور افطاری کا وقت وہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کی تمام جسمانی قوتیں جواب دے چکی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے گھر کی خواتین وہ اپنا کام کرنے کے لیے کچن میں، اپنی رسوئی میں اپنی وہ کھڑی کام کر رہی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات کچھ کمی کجی بھی رہ جاتی ہے، کوئی چیز اچھی نہیں بنی، نمک مرچ کی اوپر نیچے وہ ہو گئی ہے، تو ہم بعض اوقات بڑی بے رحمی سے ان چیزوں کا محاسبہ کرتے ہیں۔ یہ کیوں ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا، چٹنی کیوں نہیں بنی، سموسے کیوں ٹھنڈے ہو گئے، پکوڑے جو ہیں ان میں پالک کیوں نہیں ڈالی۔ یہ ساری چیزیں ہمارا روز ہم یہ کرتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں گھر کے ان افراد کو جو آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، مہمانوں کے لیے، آپ کے والدین کے لیے یہ سارا کچھ بناتی اور اکٹھا کرتی ہیں نا، ان کے ساتھ تھوڑا سا رحم اور تھوڑا سا برتاؤ میں تھوڑی نرمی رکھیں، اس لیے کہ وہ بھی انسان ہیں، انہیں بھی اتنی بھوک اور پیاس لگی ہوئی ہے جتنی مجھے، آپ کو، دوسروں کو اور بچوں کو ہے۔ اگر ہو سکے تو کچن میں ان کی مدد کیجئے، ان کے ساتھ کھانے پکانے میں، دسترخوان چننے میں ان کے ساتھ مدد کیجئے۔ ان کا یہ نیکی آپ کو اللہ کی طرف سے اس کا کتنا اجر ملے گا، اس کے بارے میں نہ میں اور آپ ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری جو مردانگی اور ہماری مردانہ وجاہت ہے نا، وہ گھر میں جا کے یہ شروع ہوتی ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کا کام کاج کرنے سے میری جو شخصیت ہے، میری مردانگی میں فرق آئے گا۔ میری اور آپ کی کیا مجال اور کیا مثال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب امہات المومنین جو کہ ہماری مائیں تھیں، ان کے کام حضور اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے۔ کسی نے پانی مانگا تو بڑھ کے دیا، گھر کے کام کاج کیے، اور ان کو یہ احساس دلایا کہ آپ ہمارے گھر میں کوئی کسی نوکر یا ملازم کی طرح نہیں ہو، بلکہ آپ گھر کی مالکن ہو، مالکہ ہو، کہ آپ نے جو پکایا وہ میں نے کھایا، بچوں نے کھایا۔ آپ ہمارے تمام چیزوں کا خیال رکھتی ہیں، کپڑوں کا، ہمارے کمروں کا، ہمارے بستر کا، تمام چیزوں کی آرائش کا۔ رمضان شریف میں میری اور آپ سب کی نیکیوں کی شکر گزار ہیں گھر کی وہ خواتین، وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں، وہ بچیاں جو ہم سب کے لیے رمضان کا سحری اور افطاری کا اہتمام کرتی ہیں۔ اگر موقع ملے اور وقت اجازت دے تو ان کا ہاتھ ضرور بٹائیے گا، یہ اجر بھی آپ کو بہت حد تک فائدہ دے گا، اور آپ کا اللہ، آپ کا رب آپ سے خوش ہوگا، اور رمضان کی ایک نیکی کا صلہ تا عمر انشاءاللہ آپ کو ملتا رہے گا۔ آج کے لیے اجازت، کل انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔